مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا حیرت شہید کربلا کے واسطے، قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وعدے توحید کے متوالوں، سمے رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبگاروں، سودائی ملت کے جانثاروں، علماء کرام، سادات کرام، میرے دوست و بزرگ، میرے عمر ساتھیوں، السلام علیکم۔ اب یہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا معنی اور ترجمہ بتانے سے پہلے مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا تاہو یاسین اولین آخرین، ظاہر الباطلین، دو بتوں کو تیرانے والے آقا، پیسارہ کو سہارا دینے والے آقا، چاند کے ٹکڑے کرنے والے آقا، سورج کو پلٹانے والے آقا، عادی اعظم، محسن اعظم، فقر اعظم، محسن انسانیت یا نحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارکرام میں جھوم کے درود پاک نعرہ پیش کریے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم وسلم۔ قرآن پاک کے 7ویں پارے کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور 15ویں رکوع ہے، اور یہ 86 آیت نمبر ہے اور 83 بھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، ان کا ذکر ہوا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نبوت عطا فرمائی، عیسیٰ اللہ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور الیاس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور کل یہ سب صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ہر ایک نے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ اس میں آپ کو ایک نبی کی بات کروں جن کا نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ یہ ایلیا شہر کی طرف اللہ کا حکم ہوا کہ تم جاؤ اور دین کی تبلیغ کرو۔ بنی اسرائیل کو لے کر، امتیوں کو لے کر جب گئے اللہ کے نبی وہاں، تو راستے میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کے امتی، یہ بھاگے، جہاد سے بھاگے، جنگ نہ کی۔ اب جب جنگ نہ ہوئی، حضرت حزقیل علیہ السلام کو صدمہ ہوا، دکھ ہوا، دل دکھ گیا۔ اب قوم بھاگی، چھوڑ کے بھاگی اپنے نبی کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طاعون کی بیماری ڈالی، اور بہت سے لوگ مر گئے، اور جانور بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، دائیں لاشیں، بائیں لاشیں، جہاں دیکھو لاشیں ہی لاشیں، جس گلی سے نکلو لاش، جس گھر میں دیکھو لاش، لاشوں کا مار لگا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، دو پہاڑ کے بیچ میں بھی رہتے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ایک آواز کرو، ڈراؤ نہیں، ایسی چیخ نکالی، ایسی آواز یا آدمی ڈرے اور گرے، مر گئے۔ اور جو بستی کے لوگ تھے اور آئے، دیکھا ہم اسے دفن کیسے کریں، چاروں طرف آگ کی لاشیں ہی لاشیں ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں لاش نہ ہو۔ میٹنگ ہوئی کہ اب کیا کرا جائے، کہا کہ تمام لاشوں کو جمع کر دی جائے اور ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ پرندے چرندے کھا جائے، اس لیے کہ اتنے لوگوں کو ہم کیسے دفن کریں گے۔ قسم خدا کی، جو بھاگے ہوئے تھے جنگ سے جہاد سے، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام جو واپس پلٹے تو پوچھا میرے امتیوں کا کیا حال ہے، تو بستی والوں نے بتایا کہ یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگے تھے، طاعون کی بیماری آئی، بچے مرے، عورتیں مری، سب مر گئے، جانور مر گئے۔ تو کہا چلو مجھے لے چلو۔ جب وہاں لے گئے جہاں لاشیں ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، ہڈیاں ہیں، حزقیل علیہ السلام اور دعا کہ اللہ رحمان رحیم یہ میرے امتی ہے، کرم عطا فرما، رحم عطا فرما، پروردگار عالم تو مالک خالق ہے، میرے امتیوں کو زندہ کر دے، مالک زندہ کر دے، رحمان زندہ کر دے، رحیم زندہ کر دے، خالق زندہ کر دے، حی الکریم زندہ کر دے۔ رو کر دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جتنے چاہنے والے تھے حزقیل علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے تمام زندہ ہو گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وصحبہ وسلم۔ دیکھو وقت مختصر ہے، ایک اور نبی کا ذکر کرتا چلو، حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ یہ ان کے بعد نبی ہوئے، لیکن ان کا نام تھا بصر، اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ نے انہیں معجزات سے بہت سے عطا فرمائے، اور انہوں نے روم کا بادشاہ کے پاس اللہ کو حکم ہو کہ جاؤ دین کی تبلیغ کرو، لیکن روم کے بادشاہ ایک بت تھا بڑا، اور اس بت بولتا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بے جان ہے، مردی کیسے بول سکتی ہے؟ تو اندر شیطان گھس جایا کرتا تھا، اور جو بھی یہ سوال کرتے یہاں سے جواب دیا کرتا تھا۔ تو یہ بت پرست سخت ہو چکے تھے۔ اب رب کا حکم ہوا، خالق کا حکم ہوا، اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کہ 100 نبیوں کی جان بچائی، کیا ہے؟ لیکن جب حکم ہوا رب کا، مالک کا، رحمان کا، رحیم کا، تو گئے روم کے بادشاہ کو کہا اے بادشاہ سلامت، دیکھ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، مالک ایک ہے، خالق ایک ہے۔ جب ان کی بات سنی اس کا دل نرم ہو گیا، بادشاہ کا دل، روم کے بادشاہ کا دل نرم ہو گیا۔ تو کہا اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہ اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا عطا فرمائے گا؟ رب جنت عطا فرمائے گا۔ روم کے بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہو تحریر؟ کہا، قلم منگوائی اور لکھا کہ روم کا بادشاہ ہے، مجھ پر اور اے اللہ تجھ پر، رحمان رحیم مالک خالق تجھ پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ سگنیچر مہر لگائی، بادشاہ نے بھی مہر لگائی۔ اب بادشاہ
اللہ 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 کہتا جنگل میں چلا گیا. پہاڑی پر اللہ کا ذکر کرتا رہا, مولا کا ذکر کرتا رہا, خالق کا ذکر کرتا رہا. لیکن موت کا جب وقت قریب ہوا, واپس پلٹا, محل میں آیا, کہا بادشاہ سلامت تم کہاں تھے؟ ہم تو پریشان تھے. کہ میں تنہائی میں ذکر خدا کرتا تھا, اللہ کا ذکر کرتا تھا. اور سنو, اس لیے کہ دل کی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خط ہے, جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے قبر کے اندر رکھ دینا. کہا ٹھیک ہے. اب جب روم کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا, اسے دفن کر دیا. اب 1 روز ہوا, 2 روز ہوئے, 3 روز ہوئے, روم کے محل میں چرچا ہو گیا کہ ہمارا بادشاہ سلامت نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے بادشاہ کو جنت ملی نہ ملی, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے لکھ کے دیا تھا, مہر لگائی تھی. قسم خدا کی. لوگ آئے, کہا ہمیں ثبوت چاہیے. علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, مالک کرم عطا فرما, رحم عطا فرما. یہ میرے امتی ہے. جو روم کا بادشاہ میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑا تھا, ایمان لایا تھا, اور اس بنیاد پہ لایا تھا کہ تو جنت عطا فرمائے گا. اور میں نے کہا تھا اسے, رب نے کا وعدہ ہے کہ جنت اللہ عطا فرمائے گا, ایمان لا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا. اس فرشتے کیا ایک خط لے کر بھیجا. اس خط میں بادشاہ کی مہر لگی ہوئی ہے, بادشاہ کی سگنیچر ہے روم کے بادشاہ کی, اور بادشاہ نے لکھ کے دیا کہ اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے. اب سبحان اللہ, یہ حضرت ذوالفقار کا معجزہ تھا. روم کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہی بادشاہ کی سگنیچر ہے, یہی ہے. تو کہا دیکھو اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی ہے. پر یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وصحبہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وصحبہ وسلم. جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی, مجھے بات یاد آئی کہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن شریف میں 7ویں پارے پر ہے. میں نے ابھی تلاوت کی تھی کہ یہ اللہ کے صالحین بندے اور نبی اللہ کے, لیکن یہ اللہ کا حکم ہوا شہر میں جاؤ تم اور وہاں تبلیغ کرو. جو بادشاہ تھا وہاں کا یہ ظالم تھا, اور ایک شخص تھا نیک تھا, اللہ کا نیک بندہ تھا, اس کا باغ تھا, اور ایک عورت تھی اس کے باغ حجب کر گئی. تو مقدمہ ہوا تو اسے جھوٹا ثابت کیا اللہ کے نیک بندے کو. اس کا نام تھا مزدکی. یہ نیک تھا, اللہ کا نیک بندہ تھا, لیکن وہ عورت ظالم تھی, اور زمین لے لی, باغ لے لیا, اور اسے شہید کر دیا. اب اللہ کا حکم ہوا حضرت الیاس علیہ السلام, تم جاؤ دین کی تبلیغ کرو. حضرت الیاس علیہ السلام گئے اور کہا دیکھو اللہ ایک ہے, میں اس کا سچا رسول ہوں, لیکن بوت کے اندر شیطان چاروں طرف آدمی رہتے, اور چاروں طرف آدمی رہتے, جو بھی مانگتا اندر سے بولتا, شیطان اندر گھس گیا تھا بت کے اندر. لیکن جب حضرت الیاس علیہ السلام نے دعوت کی دین کی تو کہا ہم نہیں مانیں گے. حضرت الیاس علیہ السلام ایک غار کے اندر چلے گئے, اللہ کا ذکر کرتے رہے, مالک کا ذکر کرتے رہے, رحمان کا ذکر کرتے رہے.
ذکر خدا کرتے رہے. پھر اللہ کی بارگاہ دعا کی کہ اللہ رحمان و رحیم کرم عطا فرما. میری قوم مانتی نہیں ہے، جو شیطان بت کے اندر گھس چکا ہے اسی کی بات مانتی ہے. اللہ مجھے طاقت عطا فرما کہ بارش میرے کنٹرول میں کر دے. کیا ہے؟ بارش میرے جب میں چاہوں دعا کرو تو بارش عطا فرمانا. 6 سال کتنے 6 سال تک مجھے میرے کنٹرول عطا فرما دے. جب میں ہاتھ اٹھاؤں مولا بارش عطا فرمانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ 6 سال نہیں 3 سال. کتنے 3 سال دیے تمہیں. تم جب چاہو گے تب بارش آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی. جب قوم شہر کی قوم جب پہلے سال بارش نہیں ہوئی، انسان پریشان، تالاب سوکھ گئے، ندیاں سوکھ گئی، چشمے پانی کے سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، دریا سوکھ گئے. پریشان ہو گئے، لوگ حیران ہو گئے. جانور مرے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں. 1 سال گزرا، دوسرا سال ہوا بارش نہیں ہوئی، لوگ پھر پریشان ہو گئے. تیسرا سال ہوا بارش نہیں ہوئی، اب کیا کرا جائے؟ تو کہو جب 3 سال ہوئے، اب گفا سے نکلے اس پہاڑ سے الیاس علیہ السلام تمام شہر کے لوگوں کو جمع کیا. کہ لوگوں تم جس بت کی پوجا کرتے ہو اس کے پاس گراؤ. اگر یہ بارش برسا سکتا تو برسائے، ورنہ میں برساؤں گا. میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے. لوگ تمام گاؤں والے اس بت کے پاس گرائے. وہ بت جو شیطان اندر بیٹھا ہوا تھا کہا کہ میری بس کی بات نہیں ہے، بارش کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے. یہ آواز سن کے سب پریشان ہو گئے. اتنے سالوں سے ہم تیری پوجا کرتے، تو کہتا وہی کام کرتا، لیکن آج اتنی مصیبت ہے، ہمارے بچے مر گئے، جانور مر گئے، کھیت برباد ہو گئے، باغ برباد ہو گئے، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے. 3 سال سے بارش نہیں ہوئی، پوری زندگی ہم نے تیری پوجا کی. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو کہا دیکھا، اب کہا اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ ایک ہے، مالک ایک ہے. میں اس کا نبی بن کے آیا ہوں. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، دعا کے لیے. ہم سب پریشان ہیں، روئے. حضرت الیاس علیہ السلام ہاتھ اٹھائے، مالک کرم عطا فرما، رحم عطا فرما. قسم خدا کی حضرت الیاس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ایک بادل آیا اور رحمت کی بارش شروع ہو گئی. کہو سبحان اللہ. جو تالاب سوکھ گئے تھے وہ بھر گئے، چشمے بہنے لگ گئے، کنویں سب بھر گئے. یہ تھا معجزہ حضرت الیاس علیہ السلام کا. اور یہ درود شریف اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بارش ہو گئی، حضرت الیاس علیہ السلام چلے گئے، لیکن وہ ظالمہ عورت تھی اور وہ بادشاہ بھی ظالم تھا. کہ اب ہم مارنا پڑے گا انہیں. پلان بنایا، 400 آدمی کو بھیجے. کہاں ہے؟ ان کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، یہ غار کے اندر تنہا ہے. 400 آدمی کو بھیجا. حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کو دیکھا اور دین کی تبلیغ کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں، نیک کام کرو، برے کاموں سے بچو. ان کی تقریر سنتے رہے. محبت پیدا ہو گئی نبی کی. واپس پلٹے. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم ان کی چہرہ دیکھتے رہے، نورانی چہرہ، ان کی گفتگو سنتے رہے، وہ دین کی تبلیغ کرتے، اللہ ایک ہم سنتے رہے. واپس آ گئے. اب کیا کرا جائے؟ اب کیا کرا جائے؟ کہا 50 آدمی جو عقل مند ہے، جو بہت ہوشیار ہے، جو دانا ہے، انہیں نکالے اور کہا انہیں مار کے آؤ. اور پہلے یہ کہنا کہ ہم تو پہ ایمان لاتے، بادشاہ بھی ایمان لاتا ہے، اور یہاں لاؤ پھر ہم ان کو قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. یہاں سے بادشاہ نے 50 آدمی کو بھیجے. حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے، مالک کا ذکر کرتے، رحمان کا ذکر کرتے رہے. اللہ اللہ. اللہ نے پیغام بھیجا، اے میرے نبی حضرت الیاس علیہ السلام دیکھ بادشاہ نے 50 آدمی کو بھیجا ہے اور یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہے، یہ ظالم ہے. تو میں یہاں سے
جھوٹ بول کے لے جائیں گے اور قتل کریں گے. تو یہ لوگ 50 آئے کہ ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان، اور بادشاہ بھی ایمان لاتا ہے، آپ چلیے وہاں کلمہ پڑھا دیجئے. تو اللہ نے پہلے بتا چکا تھا، رب دعا کی مالک کرم عطا فرما، رحم عطا فرما. ایک بادل آیا اور اس میں سے آگ نکلی، 50 سے 50 نشت و نابود ہو گئے، جل کے راکھ ہو گئے. یہ تھا معجزہ حضرت الیاس علیہ السلام کا. لیکن آخری بات عرض کروں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وسلم، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے. حضرت الیاس علیہ السلام جو میں نے پہلے تلاوت کی. لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے جگہ پر قیام کیا. 2 صحابی نے کچھ آواز سنی، ایک کا نام ہے حضرت حذیفہ اور ایک کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ عنہما. تو آواز سنی تو گفا میں گئے، نورانی چہرہ، بہت بزرگ ہو چکے، بہت ضعیف ہو چکے. سلام کیا، جواب دیا. کہا تیرا نام حذیفہ ہے؟ کہا ہاں. کہا تیرا حضرت انس سے؟ کہا ہاں. کہا آپ کا نام کہ میرا نام حضرت الیاس ہے. کہا وہ سبحان اللہ، حضرت الیاس ہے. کہا آپ کو ہمارا نام کیسے پتا چلا؟ کہا میں گفا میں تھا اور رسول ہاشمی، طہ و یاسین، جنت کے مالک، حوض کوثر کے مالک، تمام نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو میں نے دیکھا ان کے ساتھ میں جبرائیل امین علیہ السلام آسمانی کائنات سے حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور فرشتے آئے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام آپ آئیے، ان کی ملاقات کیجئے. خاتم النبی، تمام نبیوں کے امام، مرسلین کے امام، پیغمبروں کے امام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ دیدار کیجئے، باتیں کیجئے، گفتگو کیجئے، ان کی ملاقات کیجئے. تو میں اگر جاؤں گا تو گھوڑے پلٹ جائیں گے، انسان دیکھ کے تاپ ہے. اس لیے آپ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے کہ میرے پاس آئے، میرا پیغام پہنچائیے. قسم خدا کی حضرت حذیفہ اور حضرت انس، یہ دونوں صحابی آقا کی بارگاہ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑ پہ ہے، گفا میں آپ کو یاد کر رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں باتیں ہوئی، سلام کیا، گفتگو ہوئی، کہیں دیر تک باتیں ہوئی. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے اور کہا لوگوں یہ اللہ کے نبی ہے حضرت الیاس علیہ السلام، اور اللہ نے ان کی عمر طویل عطا فرمائیے. پھر آقا نے ایک حدیث یہ بھی ہے، رسول اعظم نے فرمایا ہر سال حضرت الیاس علیہ السلام اور خواجہ خضر علیہ السلام کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. اور ایک دوسرے کے سر مڑا کرتے ہیں، اور بیت المقدس میں ہر سال رمضان میں پورا رمضان کے روزے رکھتے ہیں. کہو سبحان اللہ. یہ پیسے گوئی رسول پاک نے کی. اعلیٰ حضرت اسی کو عرض کرتے، اور کوئی یہ بھی کیا تم سے نیا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا، تم پہ کروڑ درود. اب انشاءاللہ آج ہم نے 3 نبی کا ذکر کیا. دعا کرے مالک جو بولنے میں خامی ہے تو فرما ہمیں ان سب کی نگاہیں کرم عطا فرما، ان سب پہ فیض برکات سے مالا مال عطا فرما، اور تیرے محبوب کی نگاہیں کرم عطا فرما. یا رسول اللہ ان جو خانہ حبیب اللہ اس وقت اللہ رحمت والے آقا ہم سب پہ نظر کرم عطا فرما دیجئے. جو کام میں اٹھایا اس نے کامیابی عطا فرما دیجئے اور کرم عطا فرما دیجئے. آقا اللہ کے ہمارے لیے دعا کر دیجئے. اور دعائیں کہ خواجہ حبیب اللہ سے چشتی قادری سروردی ہمارے پیر مرشد کی عمر برکت عطا فرما، اولاد برکت عطا فرما. مسجد کا کام عرفان با کو کر رہے مولا، ان کی عمر برکت عطا فرما، عمر برکت عطا فرما. ہمیں کاموں کے اندر کامیابی عطا فرما، جریمہ کی عمر برکت عطا فرما. ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما. آخر دعوانا السلام علیکم.